اس بارے میں حدیث مصطفیٰ ہے کہ عمر جس راستے پہ چلا جائے اس راستے پہ شیطان نہیں جاتا ہے نا، کہ عمر کے نام سے شیطان کاپ جاتا ہے، کہا گیا ہے حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو یہ بات اب یہ عمر فاروق 10 سال حکومت کی ہے، 10 برس کم و بیش، 10 سال میں کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا، کوئی ایسا بھی فیصلہ ہو تو عمر فاروق خود فیصلہ نہیں لیتے تھے جب تک مولا کائنات نہیں آ جاتے تھے ان کی مجلس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کیسے بول سکتے ہیں بھائی کہ مولا کائنات سے افضل کوئی ہے نبی کے بعد؟ کہے عمر فاروق کا قول ہے لولا علی لہکا عمر، اگر عمر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ دوسرے خلیفہ دوئم کا قول ہے، عمر فاروق اعظم کا قول ہے کہ لولا علی لہکا عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ختم ہو جاتا۔ آج علی کی وجہ سے عمر بچا ہے۔ اب علی کی تو بات نکالی، علی کا بیٹا کو دیکھیے، علی کا بیٹا کو دیکھیے، فاروق اعظم کے بیٹے اور مولا حسین دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، دونوں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ فاروق اعظم کا ہے، ایک بچہ مولا علی کا ہے جو حسین ہے، اور ایک بچہ فاروق اعظم کا ہے، دونوں بچے کھیل رہے ہیں۔ اب بچے میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تو عقل و شعور ہوتا نہیں ہے، نادان ہوتے ہیں، آپس میں کبھی کھیلتے ہیں کبھی جھگڑا کر لیتے ہیں، کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے۔ بچوں میں جو نابالغ ناعمر کم عمر بچے ہوتے ہیں، 7-8 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان بچوں میں کبھی ایسا واقعہ پیش ہو جاتا ہے۔ تو وہ دونوں کھیل رہے ہیں، عثمان یہ فاروق اعظم کے بیٹے اور مولا کائنات کے بیٹے مولا حسین، دونوں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مولا حسین نے کہہ دیا عمر فاروق کے بیٹے سے کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ کس نے کہا؟ عثمان یہ مولا حسین نے کہا عمر فاروق کے بیٹے سے کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ سوچئے گا اب مولا حسین کا ایسے ہی کہہ دیں گے ہر کچھ، مولا حسین کا عام بچے کی طرح ہیں، عام بچے تو نہیں ہیں، وہ تو نوازِ رسول ہے، خونِ رسول ہے، شہزادہ علی ہے، شہزادہ فاطمہ الزہرا ہے، مولا حسن کے بھائی ہیں، ایسے تو نہیں کہہ دیں گے وہ کوئی بات۔ یہ بات عمر فاروق کے بچے گئے اپنے گھر، آپ بولتے ہیں کہ ابا دیکھیے حسین نے ایسا کہا ہے کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام، کہہ دیا ہے حسین نے۔ عمر فاروق سنتے ہیں، بولتے ہیں سچ میں حسین نے ایسا کہا ہے، جاؤ اس سے لکھوا کے لے آؤ۔ خود جاتے ہیں بچے کے ساتھ، حسین کھیل رہے ہیں، عمر فاروق اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں اور جاتے ہیں حسین کے پاس اور بولتے ہیں کہ یا حسین آپ جو کہیں ہیں اپنے الفاظ کو اس کاغذ پہ لکھ دیجئے، آپ جو کہیں ہیں اس کاغذ پہ تحریر فرما دیجئے، آپ جو کہیں ہیں کہ کل یہ میرا ایک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے نواسے نے اپنا غلام کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کے نواسے نے اپنا غلام کہہ دیا ہے مجھے۔ اور ایک سناؤ واقعہ عمر فاروق کا ہی واقعہ ہے کہ عمر فاروق ممبر پہ بیان و تقریر کر رہے ہیں، مولا حسین چھوٹے سے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق جلوہ گر ہے، جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کم سن کا زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے، یہاں سے اتر جائیے اور آپ اپنے نانا کے ممبر پہ جائیے، اتر جائیے، میرے نانا کا ممبر ہے۔ عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے خلیفہ گزرے ہیں، اتنے بڑے سخت خلیفہ جن سے شیطان کانپ جائے، اتنے بڑے انصاف اور عدل قائم کرنے والے دنیا میں ہیں، وہ حسین کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اتر گئے ہیں ممبر سے اتر گئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے بول رہے ہیں کہ اے حسین میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے نانا کے ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ حسین سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ
تو عمر فاروق پھر سے منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہے کسی میں دم کہ آپ مجھے اتار دیں، کیونکہ جب میں پہلے بیٹھا تو میں خود سے بیٹھا تھا اور اب مجھے حسین نے بیٹھا دیا ہے۔ تو یہ تو علی کے گھر کے بچے کا یہ رتبہ ہے، تو علی کے رتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ علی کے رتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ علی کے گھر کا بچہ بولتا قرآن ہے، علی کے گھر کا بچہ بولتا قرآن کی تفسیر ہے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، مسئلہ مسائل کا ترجمہ ہے۔ اور ایک واقعہ جو ہم لوگ خطبہ میں پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ، ملاحظہ کرنے کا، جمعہ کی خطبہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہتے ہیں کہ مطلب نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے نبی کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل بشر، سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہے، تحقیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ تو تم جو بھی ہو، مولوی، مولانا، حافظ، قاری، آج کے جو مولوی ہیں، میں پہلے کے مولوی کی بات نہیں کرتا، آج کے لوگ، تو وہ تحقیق کر کے ابو بکر صدیق کو افضل بنا رہے ہیں، اور میرے نبی نے یوم غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو بلا تحقیق علی کا ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دیا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہوں۔ کس کی بات پہ جائیں گے آپ؟ کس کی بات پہ جائیں گے آپ جہاں دیکھیے علی کے بیٹے کا جلوہ ہے۔ اور ایک بات، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب حضور گئے ہیں اور گود میں لیے ہیں تو علی نے آنکھ کھول دیا ہے۔ ابو بکر صدیق حضور سے 2 برس عمر میں چھوٹے ہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت ظاہری کیا تو ابو بکر صدیق کی عمر 38-39 سال لگ بھگ، تو جو 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے افضل البشر کا خطاب دے سکتا ہے، جو 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے افضل البشر کا خطاب دے سکتا ہے، تو اس کے افضلیت کا عالم کیا ہوگا، اس کے فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کے رتبے کا عالم کیا ہوگا، جو نبی کے گود میں آ کے نبی کے دیدار کا انتظار کرتے کرتے نبی کی گود میں آ کے آنکھیں کھولتا ہے اور پہلا دیدار کرتا ہے تو نبی کا سوچئے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، جو گود میں سب سے پہلے نبی کا زیارت کر رہا ہے، نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی کے چہرے انور کی زیارت کر رہا ہے، اور نبی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، پہلا دیدار نبی کا، نبی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ یہ بھی حدیث دلیل پیش کر دوں، مخدوم بنگالہ نے اپنی کتاب ایاز نوری میں ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، من رانی فقد رال حق، جس نے، حضور فرماتے ہیں ہمارے نبی، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ غیر غیر کا قول نہیں ہے، رسول پاک کا قول ہے، یہ ہمارے نبی کا قول ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود اگر کوئی ایسی بات کہے تو اس پہ افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ وہ مولائے کائنات کو مولا ہوتے ہوئے مولا نہیں مانتا ہے۔ مولائے کائنات کی محبت تو ایمان ہے۔ آپ جہاں دیکھیے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب علی کو بلائیے، نادی علی المظہر العجائب، علی کو پکارو جو عجائب کو کھولنے والا ہے۔ اب ہندوستان میں بھی دیکھیے پورا ہندوستان کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، کوئی غریب نواز سے پہلے بھی ہندوستان میں ولی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے ہیں، لیکن غریب نواز نے بڑا کام کر دیا ہے یہاں پہ، اس لیے سارا کریڈٹ غریب نواز کو جاتا ہے۔ غریب نواز سے پہلے کے ولی سید سالار
مسعود غازی سرکار ہیں، غریب نواز سے پہلے کے ولی، سید سالار کے ابا سب سے پہلے ہندوستان آئے تھے ولیوں میں، ساہو سالار